السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں دلشاد احمد مظاہری اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک نیوز انڈیا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جمعیت علماء ہند نے پولیس پر اتراکھنڈ کے ہلدوانی میں بربریت کے ارتکاب کا الزام عائد کیا اور مطالبہ کیا کہ حالیہ تشدد میں ہلاک ہونے والے بے قصور افراد کے خاندانوں کو ریاستی حکومت مناسب معاوضہ دے اور کسی رکن خاندان کو سرکاری ملازمت فراہم کرے، یعنی خاندان کے کسی ایک فرد کو سرکاری ملازمت دے۔ مسلمانوں کی ممتاز تنظیم کی ورکنگ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ اس مرتبہ ملک کی صورتحال انتہائی خطرناک ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ نئے تنازعات پیدا کرتے ہوئے نہ صرف مسلمانوں کو اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے بلکہ انہیں حاشیے پر لانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود مسلمان بے مثال صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ تعمیری پروگراموں، روزگار اور تعلیم جیسے بنیادی مسائل پر الیکشن لڑے جاتے تھے پہلے، لیکن اب بدقسمتی سے فرقہ پرست طاقتوں نے عوام میں مذہبی زہر بھر دیا ہے اور اب فرقہ پرستی کی بنیاد پر انتخابات لڑے جا رہے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ ہم ملک بھر کے مظلومین کو انصاف رسانی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع ہوئے تھے، لیکن ممتاز قانونی ماہرین اور سپریم کورٹ و ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج سے بھی عدالتوں اور بالخصوص سپریم کورٹ کے صادر کردہ احکام سے مایوس ہے، چاہے وہ بابری مسجد کا معاملہ ہو یا گیان واپی کی جامع مسجد یا دستور کی دفعہ 370 کا معاملہ ہو۔ ہلدوانی میں پولیس کی بربریت اور ظلم کی مذمت کرتے ہوئے مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ حکومت اتراکھنڈ کو چاہیے کہ وہ ان بے قصور افراد کے خاندانوں کو مناسب معاوضہ دے اور ملازمتیں فراہم کرے جو پولیس کارروائی میں ہلاک ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہجوم پر اندھادھند فائرنگ کرنے والے پولیس ملازمین کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 8 فروری کو ہلدوانی کے بنپھول پورہ علاقے میں ایک مدرسے کے انہدام پر تشدد پھوٹ پڑا تھا۔ اس کے بعد وہاں کے حالات انتہائی خراب ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے۔ ناظرین، مولانا ارشد مدنی نے جو سرکار سے مطالبات کیے اور الزام عائد کیے، آپ اس تعلق سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل اسلامک نیوز انڈیا کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔